واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. انتہائی قابل احترام میرے اس فیدریش بزرگوں، بہت ہی عزت کے لائق زندہ و پائندہ دل میرے نوجوان بھائیوں اور قابل شفقت روحانی عزیزوں، اللہ رب العزت نے کمزور انسان سے، مریض انسان سے، بیمار انسان سے اور معذور انسان سے اپنے قرآن میں خاص محبت کا اظہار کیا ہے۔ جہاد کا موقع ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے روانگی کا اعلان کر دیا ہے۔ قافلے میدان جہاد کے لیے گھروں سے رواں دواں ہیں۔ جس کے پاس تیر ہے، تلوار ہے، سواری ہے، جوانی ہے، قوت و ہمت ہے، وہ شاداں و فرحاں کہ اللہ کے پیغمبر کی قیادت میں میدان جہاد میں، رب کی راہوں میں، وفاؤں کے راستوں پہ شہادتوں کی تمنائیں لیے جب یہ قافلے روانہ ہو گئے تو جو گھروں میں مریض تھے بڑے افسردہ ہوئے، جو بیچارے ویسے ہی کمزور تھے
وہ بھی غمزدہ ہوئے، اور وہ لوگ جو صحت مند تھے لیکن نہ ان کے پاس تیر، نہ تلوار، نہ گھوڑا، نہ اونٹ، وہ بھی بڑے افسردہ ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی بیماری کی وجہ سے، ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے، اور ہم اپنی معذوری اور غربت و فاقے کی وجہ سے آپ کی رفاقت سے محروم، جہاد کی فضیلت سے محروم، شہادت کے امکانات سے محروم، ان کی افسردگیوں، ان کی پریشانیوں اور ان کی آنسوؤں کی رم جھم کو دیکھتے ہوئے سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی منافقت کا بھی پردہ چاک کیا جو بلا وجہ کے بہانے بنا رہے تھے، اور جو واقعتاً معذور تھے ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، وہ جو کمزور ہیں اور وہ بھی جو مریض ہیں، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور وہ لوگ جن کے پاس سواری کے انتظام اور خرچ کے انتظامات کے لیے کچھ نہیں، غربت میں مبتلا ہیں، حرج، یہ سب کے سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے بھی رہیں، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ راہ جہاد پہ روانہ نہ بھی ہو سکیں تو کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، بشرطے کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو، جذبات اچھے ہوں، سوچ اچھی ہو، وین اچھا ہو، خیر خواہی سے ان کے جذبات بھرے ہوئے ہوں۔ ما علی المحسنین من سبیل، ان نیک لوگوں پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ جو ہے غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ایک وہ موقع بھی آیا کہ اللہ کے پیغمبر میدان جہاد سے واپس آ گئے، اور میدان جہاد کی راہوں میں بھی آپ نے اپنے صحابہ سے کہا ان بالمدینۃ اناسا ما سلکتم شعبا ولا وادیا الا وشرکوکم فی الاجر، اے میرے صحابہ، تم میرے ساتھ تھے، گھوڑوں کی پشت پہ تھے، تلواروں نیزوں کے ساتھ، اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے نکلے ہوئے تھے، اور تم کبھی نشیب میں، کبھی فراز میں، کبھی پہاڑ کی چوٹی پہ، کبھی دامن میں، کبھی صحراؤں میں، اور کبھی سنگریزوں کے اوپر چل رہے تھے، اور کچھ لوگ تمہارے ساتھ نہیں تھے، وہ مدینے میں اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب بھی تم کسی گھاٹی میں اترتے تھے یا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتے تھے، جیسے تم کو اجر ملتا تھا، گھر بیٹھے ہی اللہ ان کو تمہارے برابر ثواب دے دیتا تھا۔ حبسہم العذر، اس وجہ سے کہ ان کو کوئی عذر تھا، ان کو واقعتاً کوئی حقیقی مجبوری تھی۔ کمزور انسانوں سے، مریض انسانوں سے، معذور انسانوں سے رب العالمین کو ایسی محبت ہے، بالخصوص اس کی عزت کرنا، اس کو تکریم دینا، اس کو رسپیکٹ دینا۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کا سب سے بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بیماری پھیل رہی ہے، سب سے بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اموات واقع ہو رہی ہیں، سب سے بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جنازے آئے روز اٹھ رہے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ SOPs اور احتیاطی تدابیر نے زندگی کی فطری کہانی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہ مسائل ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ان تمام مسائل کے پیچھے چھپا ہوا یہ ہے کہ وہ اخلاقی قدریں جو دین نے ہمیں دی تھیں
اور آزمائشوں میں جن کا اظہار ہوتا ہے. آزمائش کا بنیادی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کا اخلاق عام حالات میں چھپا ہوتا ہے، مشکل حالات میں سامنے آتا ہے. اندر کا انسان عام حالات میں اس پہ پردے پڑے ہوتے ہیں، پریشانیوں میں اندر کا انسان باہر نکل آتا ہے، انسان کی اصلیت کا اظہار ہوتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے قومی سطح پہ، معاشی سطح پہ، معاشرتی سطح پہ، خاندانی سطح پہ جو اعلیٰ اخلاقیات اسلام نے ہمیں دی تھیں ان کے جنازے اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بعض جگہوں پہ، کچھ جگہوں پہ، بہت ساری جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں اعلیٰ اخلاقیات دیکھنے میں آ رہی ہیں. اور سب سے پہلا حق جو مریضوں کا متاثر ہوا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، وہ ان کی عزت کا حق ہے، رسپیکٹ کا حق ہے، نفسیات کی لحاظ کا حق ہے، ان کی آزادی کا حق ہے، ان کے جینے کا حق ہے، ان کی رسپیکٹ کا حق ہے، ان کے مقام و مرتبے کا حق ہے، ان کی شان کا حق ہے. کورونا مریض کے لفظ کو ہم نے ایسا باعث نفرت بنا دیا کہ بعض لوگ باقاعدہ اپنے آپ کو مریض کی بجائے مجرم محسوس کرنے لگے، اپنے آپ کو مریض کی بجائے یوں محسوس کرنے لگے کہ ہم تو اچھوت ہو گئے، اپنے آپ کو مریض کی بجائے تنہائیوں کے ایسے قیدی محسوس کرنے لگے کہ ان میں سے بعض ہسپتالوں کی ونڈو سے اچھل اچھل کے موت کے منہ میں جانے لگے، کچھ خودکشیاں کرنے لگے، کچھ اپنی مرض کو چھپانے لگے. آخر کیا وجہ ہے؟ بنیادی وجہ کہ ہم نے یہ سمجھا ہی نہ مریض کیا ہوتا ہے، اس کے حقوق کیا ہوتے ہیں. بیماری جو بھی ہے مریض مریض ہی ہوتا ہے، معذور انسان معذور ہی ہوتا ہے، بلکہ عام انسانوں کی بنسبت اس کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں، اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے، اس کی رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے، اس کے احساسات، اس کی فیلنگز، اس کے جذبات کا اکرام عام انسانوں کی بنسبت اس قدر زیادہ ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. پورے قرآن مجید میں اللہ کے پیغمبر کی شان ہی شان دکھائی دیتی ہے. آپ کے سینے کا تذکرہ، آپ کے چہرے کا تذکرہ، آپ کی آنکھوں کا تذکرہ، رفعت مقام کا تذکرہ، آپ کے شہر کا تذکرہ، آپ کے اہل بیت کا تذکرہ، آپ کے خاندان کا تذکرہ. ایک مقام ایسا ہے جہاں پہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو ہلکی ہلکی سی محبت بھری یوں جیسے زجر پلا رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں، نصیحت کر رہے ہوں. وہ مقام صرف ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ اللہ کے پیارے نبی ایک معذور انسان، نبینا انسان کے احساسات کا پوری طرح خیال نہیں رکھ پائے تھے. آئے تھے جناب ابن ام مکتوم، نبینا تھے، آنکھوں سے معذور تھے، انہیں اندازہ نہیں تھا اللہ کے پیغمبر کی محفل میں کون کون سردار بیٹھا ہے، کون کون وڈیرا بیٹھا ہے، کیا کیا ان کے مطالبات ہیں. ان کا عذر تھا نا، وہ دیکھ نہیں پائے تھے، بینائی سے محروم تھے، آنکھوں سے محروم تھے. اس چیز کی پرواہ کیے بغیر مجلس میں بات کیا ہو رہی ہے، لوگ کیسے بیٹھے ہیں، آ کے دین کا مسئلہ پوچھا. اس نبینا انسان نے تو اللہ کے پیغمبر کی چہرے کی سلوٹوں کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن عرش معلیٰ پہ مستوی رب کریم نے اس چہرے کی سلوٹوں کو دیکھا. جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے تو اللہ ان نگاہوں کے اٹھنے سے قبلے کو تبدیل کر دیتے تھے. آج ایک معذور انسان کو دیکھ کے جب اس چہرے پر انوار پہ یوں غصے کے آثار آئے، سلوٹیں آئیں، رب کریم کو اچھا نہ لگا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اے میرے نبی، اس معذور اور نبین انسان کے آنے سے کہ یہ ان لوگوں کی ہدایت میں کہیں رکاوٹ یا کوئی درمیان میں مداخلت کا ذریعہ بن رہے ہیں، آپ کے چہرے پہ جو سلوٹیں آئی ہیں آپ کے رب کو پسند نہیں آیا ہے.
عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. تمہیں کیا خبر کہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ ہدایت سے محروم رہ جائیں، اور تمہیں کیا خبر کہ اس کے دل میں صفائیاں کیسی ہیں. یہ آنکھوں سے محروم انسان، اس کے دل کی بینائیاں کیسی ہیں. یہ بصارت سے محروم انسان، اس کے اندر کی بصیرت کیسی ہے. یہ دیکھنے سے محروم انسان، اس کے دل میں تزکیہ کی کیفیتیں کیسی ہیں. جب بھی ابن ام مکتوم اس کے بعد آیا کرتے تھے نا تو اللہ کے پیغمبر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہتے تھے ابن ام مکتوم تیرا آنا مبارک ہو، تیرے بارے میں تو اللہ نے مجھے سمجھایا ہے. عبس وتولى ان جاءه الاعمى انما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعوتهم واخلاصهم. حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر نے یہاں تک کہہ دیا لوگوں تم پہ اللہ کی مدد آتی ہے اور رزق آتا ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے جو تمہارے اندر کمزور انسان ہوتے ہیں. بدعوتهم واخلاصهم، ان کی دعاؤں اور ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ تمہیں مدد بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے. اللہ رب العزت نے مریضوں کا قرآن مجید میں خصوصی تذکرہ کیا، معذوروں کا قرآن مجید میں خصوصی تذکرہ کیا. بالخصوص اگر وہ مریض والدین ہوں، اگر وہ مریض بوڑھا باپ ہو، اگر وہ مریض بوڑھی ماں ہو. میں آپ کے ضمیر پہ دستک دے کے پوچھنا چاہتا ہوں، میں دنیا کے ہر ڈاکٹر کے دل پہ دستک دینا چاہتا ہوں، میں دنیا کے WHO کے ادارے کے ضمیر پہ دستک دینا چاہتا ہوں، میں حکومت اور سرکار کے ضمیر پہ دستک دے کے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ ایمانداری سے بتائیے اگر اللہ سب کو عافیت نصیب فرمائے، سب کو عافیت نصیب فرمائے، دعا یہی کرتے رہنا چاہیے اللہ بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے والدین کو محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو محفوظ فرما، ہمارے پورے کے پورے معاشرے، ملک و وطن، محلے کو محفوظ فرما، ہماری مسجد کے نمازیوں کو محفوظ فرما، دوست احباب کو محفوظ فرما. اے اللہ تیرے اس گھر میں کھڑے ہو کے جمعے کے اس مبارک لمحے میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں عافیت نصیب فرما. لیکن اگر کسی گھر میں یہ آزمائش آ ہی جائے، بوڑھا باپ بیمار ہو، بوڑھی ماں بیمار ہو، معصوم بچہ بیمار ہو، معصوم بیٹی بیمار ہو، خوف کے تاجروں سے اور میڈیا پہ بیٹھ کے سارا دن خوف کے سائے پھیلانے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمیں یہ سبق دو گے کہ باپ کے قریب نہ جاؤ، ماں کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس بوڑھی ماں کو ہاتھ نہ لگاؤ. وہ بوڑھی ماں جو خود واش روم نہیں جا سکتی، اس کو مرنے تڑپنے کے لیے چھوڑ دو. وہ آواز دے بیٹا میری بات تو سنو، اور تم خوف کے مارے دور بھاگو. وہ 80-90 سال کا باپ بلائے بیٹا میرے پاس تو آؤ، اور تم خوف کے مارے دور بھاگو. وہ 2-4 سال کا معصوم بچہ وہ سسکیاں لے لے کے مر رہا ہو، تڑپ رہا ہو، اور تم خوف کے مارے دور بھاگ جاؤ. نہیں، یہاں خوف کے سائے نہیں چلیں گے، یہاں تقدیر پہ ایمان چلے گا، یہاں تقدیر پہ ایمان چلے گا، یہاں محبتوں کا امتحان چلے گا، یہاں وفاؤں کا درس چلے گا، یہاں معذوروں مریضوں کے حقوق چلیں گے، یہاں انسانیت کا سبق سکھایا جائے گا. دنیا اگر بھول گئی ہے تو بھول جائے، ہم منبر و محراب کے وارث ہیں، ہم علم نبوت کے وارث ہیں، ہم اللہ کے فضل سے قرآنی آیات کے وارث ہیں، ہم پیغمبر کی حدیثوں کے وارث ہیں، ہم ہیں جو انسانوں کو انسانیت کا سبق سکھائیں گے. یاد رکھنا، یاد رکھنا، اگر یہاں بھی تم خوف کے اندر مبتلا ہو گئے، موت سے کہاں تک بچ جاؤ گے؟ کب تک بچو گے؟ قلعے میں چھپ جاؤ گے؟ سرنگوں میں چلے جاؤ گے؟ دامنے کوہ میں پناہ لو گے؟
پہاڑوں کی غاروں میں چھپو گے، وہ لوگ بھی جنہوں نے اتنا احتیاط کیا کہ گھر سے باہر تک نہ نکلے، اللہ کا فیصلہ ہوا تو اس مرض کے اندر وہ بھی مبتلا ہو کے رہ گئے۔ اور برطانیہ کا وہ شہر اور ملک جہاں ہر بندہ پہلے ہی آئسولیٹ تھا اور ایک فلیٹ میں اکیلا بندہ رہ رہا تھا، ان کا کلچر ہی یہ تھا، وہ بھی دھڑا دھڑ موت کے منہ میں گئے۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر وہ بوڑھی ماں ہے، بوڑھا باپ ہے، میرے والدین آخرت میں انشاءاللہ جنتوں کی راہوں پہ روانہ ہو گئے، لیکن اس بیماری کے اندر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں تو یہی سوچتا رہا، خدا نہ خواستہ اس ماحول میں بھی میری ماں کو کچھ ہوتا تو میں ان کو ویسے ہی تیل لگا لگا کے ہاتھوں سے مالش کرتا جیسے پہلے کرتا تھا، میں ان کے پاؤں ویسے ہی دباتا جیسے عام حالات میں دباتا تھا، میں ان کے سر کے پاس بیٹھ کے ویسے ہی ان کے سر کو دباتا جیسے عام حالات میں دباتا تھا۔ اور انشاءاللہ جب وہ مریض اور معذور میری اس محبت کو دیکھ کے کہتے اللہ میرے بیٹے کو شفا دے دے، تو ان کی دعاؤں کے برکت سے میرا پورا گھرانہ محفوظ ہو جاتا۔ یہاں محبتیں چلیں گی، یہاں ایثار چلے گا، یہاں وفائیں چلیں گی، یہاں رشتہ داریوں کا پاس چلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس قدر مروب ہو جائیں، خوف کے سائے اتنے پھیلا دیے جائیں، اور خوف کے تاجرو اللہ کا خوف کھاؤ۔ خوف پھیلانے کی بجائے شعور پیدا کرو، آگہی پیدا کرو۔ اچھا، اگر میں آپ سے سوال کروں گا، اگر آپ اتنی احتیاط کر کے بچ بھی گئے تو پھر آپ کیا موت سے بچ جائیں گے؟ دوسرا سوال، اگر آپ اتنی احتیاط کر کے بچ بھی گئے تو قیامت کے دن جب اللہ کہیں گے میں بیمار تھا تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں، تو سوال کا جواب کیا دیں گے؟ قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ پوچھیں گے میں بیمار تھا تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں، تو جواب کیا دیں گے؟ وہ ہمارے ایک عزیز کے جاننے والے خود ڈاکٹر اور ساری زندگی مریضوں کی خدمت کی، وہ ڈاکٹر سلیمان ہسپتال میں رو رو کے کہتا رہا مجھے درد کا انجیکشن تو لگا دو، میں انسانیت کا خادم ہوں، اور لوگ ڈرتے ہوئے اس کے پاس نہ آئیں۔ تم بچ جاؤ گے، تمہاری انسانیت مر جائے گی۔ اگر تم بچ بھی جاؤ گے تمہارے اخلاق کا جنازہ نکل جائے گا۔ لاوارث چھوڑ کے ماں باپ کو، لاوارث چھوڑ کے معصوم بچوں کو، لاوارث چھوڑ کے اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کو، نہیں، ان حالات میں عیادت کی جائے گی، بیمار پرسی کی جائے گی، حق حقوق ادا کیے جائیں گے، ایثار کیا جائے گا، قربانیاں دی جائیں گی، ماں کے لیے باپ کے لیے، بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے، معصوم بچیوں کے لیے، بیوی کے لیے، شوہر کے لیے۔ جب ان کو اس قدر ضرورت ہو کہ ہمارے بغیر وہ جینے کا سوچ نہ سکتے ہوں۔ ہاں، میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ڈاکٹر صاحب میرا یہ مسئلہ تو حل کریں، میری تو رات پرسکون نہیں ہوتی تھی جب تک میں اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے ان کے پاؤں نہیں دباتا تھا، اور وہ میری رات ادھوری سے ہوتی تھی جب میں اپنے باپ کے پاس بیٹھ کے اس کا حال نہیں پوچھتا تھا۔ میری یہ الجھن حل تو کریں۔ آج کل جو تم ہمیں سبق دے رہے ہو، خدا نہ خواستہ میرے والدین آج زندہ ہوتے، اللہ نہ کرے ان کو یہ تکلیف ہو جاتی، تو میں اس الجھن سے نکل نہیں پا رہا، کیا میں تمہاری ہدایت پہ عمل کر کے ان سے 6 فٹ دور کہیں بھاگ جاتا؟ میں کیا کرتا؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے دیندار تھے، اسپیشلسٹ تھے، عالم بھی تھے، دین و دنیا دونوں کی تعلیم تھی۔ کہنے لگے ہم تو یہی کہیں گے احتیاط کرو۔ میں نے کہا اچھا، اگر وہ میرا والد مجھے بلائے، وہ تڑپ رہا ہو، پھر بھی کہو گے احتیاط کرو؟ اگر وہ بوڑھی ماں ہو، وہ مجھے بلائے، وہ تڑپ رہی ہو، وہ خود ہاتھ میں گلاس کا پانی تک نہ پکڑ سکتی ہو،
میں اس کا حقیقی بیٹا اسے نہیں پوچھوں گا تو ایک اجنبی ڈاکٹر کیسے پوچھے گا؟ پھر بھی کہو گے احتیاط کرو۔ ان کے ضمیر کو تھوڑا سا جھٹکا لگا، کہنے لگے نہیں، پھر نہیں ہم کہیں گے احتیاط کریں۔ میں نے کہا پھر مشورہ دیں کیا کریں؟ کہنے لگے ان کے سامنے، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں۔ ہاں احتیاط پھر یہ ہوگا کہ جب کمرے سے باہر نکلیں اپنے کپڑے چینج کر لیں، اپنے ہاتھ دھو لیں، وہ بھی ان کے سامنے نہیں، تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے، میری بیٹی مجھ سے نفرت کر رہی ہے۔ لیکن احتیاط کا تقاضا ہوگا کہ جب کمرے سے باہر نکلو، کپڑے چینج کر لو، نہا لو، صابن کے ساتھ جسم کو اچھی طرح سے مل کے صاف کر لو۔ احتیاط اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے، احتیاط اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں میں نے ان سے گفتگو جاری رکھی، میں نے کہا ہاں اگر وہ مریض ایسا ہے جو جوان ہے، وہ صحت مند ہے، وہ توانا ہے، وہ اکیلا رہنا افورڈ کر سکتا ہے، وہ آئسولیشن کو برداشت کر سکتا ہے، پھر اس کا فرض ہے کہ وہ باقی رشتہ داروں کے لیے قربانی دے دے۔ وہ خود ہی کہہ دے کہ اگر میری وجہ سے جراثیم پھیل کے میرے گھر کے کسی بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، میری بوڑھی ماں کو، بوڑھے باپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اگر وہ 30-40 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، سمجھدار ہے، جوان ہے، اور وہ یہ والی SOPs جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں اختیار کر سکتا ہے، یہ کوارنٹائن اور یہ آئسولیشن کی اصطلاحات پہ وہ عمل کر سکتا ہے، تو پھر وہ قربانی دے دے، وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے، وہ اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لے۔ لیکن جب کیفیت ایسی ہو کہ وہ انسان بوڑھا ہو، معذور ہو، اپاہج ہو، کمزور ہو، اور تم خوف اتنا پھیلاؤ کہ لوگ اس سے بھاگتے رہیں، شاید 1-2 زندگیاں تو اس سے بچ جائیں، لیکن انسانیت قبر میں اتر جائے گی، اخلاق کے جنازے نکل جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز، ہر مریض کو احترام دیا جائے، اس کو عزت دی جائے، وہ انسان ہے، اس کو رسپیکٹ دی جائے، اس کو باعزت الفاظ سے یاد کیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے تو بیماری کو ایک اعزاز ایسا قرار دیا کہ جتنے بھی وہ مریض ہیں جو سخت تکلیف کے اندر مبتلا رہتے ہیں، آپ کی بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کہا میرے وہ امتی اگر فوت بھی ہو جائیں وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ تو شہید ہوتے ہیں۔ ایک بیمار انسان تھا، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، رشتہ دار گھر میں بیٹھے تبصرے کر رہے تھے کہ یہ تو مجاہد تھا، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ شہادت کی موت اسے ملے گی، میدان جہاد میں جائے گا۔ ان کے بیٹے پوتے موجود آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا تم شہید کسے کہتے ہو؟ کہنے لگے ہم شہید اسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، میدان جہاد میں جو جام شہادت نوش کرے، کسی کافر کے ہاتھوں تلوار سے، نیزے سے، ہم اسے شہید کہتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہارے معیار پہ تولا جائے تو میری امت کے شہید تو بڑے تھوڑے ہوں گے، وہ شہید ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی میری امت میں 7 قسم کے شہید ہیں، میری امت میں 7 قسم کے شہید ہیں۔ المطون شہید، طاعون کی وبا پھیلے اور اس وبا کے اندر فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ والمبتون شہید، جس کے پیٹ میں تکلیف ہو اور اس شدت تکلیف کو نہ سہتے ہوئے پیٹ کی بیماری میں جیسے پانی پڑ گیا، پیٹ پھول گیا، تکلیف ہو گئی، ناقابل برداشت، میری امت کا وہ انسان بھی شہید ہے۔ پھر فرمایا الغریق شہید، نہر میں، دریا میں، سمندر میں، پانی میں ڈوب گیا، میری امت کا وہ انسان بھی شہید ہے۔ الحریق شہید، وہ جس کو پیٹرول انجن کے خراب ہونے سے کسی وجہ سے آگ لگ گئی اور اس کی سکت برداشت نہ کرتے ہوئے وہ فوت ہو گیا، میری امت کا وہ انسان بھی شہید ہے۔ صاحب الحدم شہید، جس کے اوپر کوئی دیوار گری، کوئی پتھر گرا، کوئی چیز گری اور وہ فوت ہو گیا، میری امت کا وہ انسان بھی شہید ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا
صاحب ذات الجنب شہید، جس کو پہلوؤں میں کوئی تکلیف ہوئی اور اپنے پہلوؤں کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے فوت ہو گیا، میری امت کا وہ انسان بھی شہید ہے۔ کورونا مریض کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ پہلوؤں میں تکلیف، پہلوؤں سے یہ پسلیاں مراد۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذات الجنب کی وضاحت میں لکھتے ہیں اپنی عظیم کتاب زاد المعاد میں کہ صاحب ذات الجنب، پہلو میں تکلیف سے مراد یہ ہے کہ پسلیوں کے اندر، پھیپھڑوں کے اوپر کوئی تکلیف ہوتی ہے جس سے بخار ہو جاتا ہے، سانس میں تنگی آتی ہے، نبض ایک لیول پہ نہیں رہتی ہے، ساتھ کھانسی کی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس شخص کے اندر بھی یہ علامتیں ہوں اور اس سے وہ فوت ہو جائے، میری امت کا وہ انسان شہید ہوتا ہے۔ قیامت تک مختلف بیماریاں آئیں گی، علامات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اس لیے آپ نے کسی خاص بیماری کو سپیسیفائی کرنے کی بجائے محدثین نے اس بیماری کی علامات بتائیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے اندر بھی اس قسم کی بیماریاں تھیں۔ کہیں آپ نے کہا پیٹ کی بیماری، کہیں آپ نے اس طرح کا نام لے دیا، صاحب ذات الجنب شہید، بجائے اس کے کہ ہم نام ایسے رکھیں جس سے معاشرے کے اندر نفرتیں پھیلے، کرتوتیں اور حرکتیں ایسی کریں کہ لوگ اپنے مرض کو چھپانے لگ جائیں۔ شریعت مرض کے ساتھ جینے کا فن سکھاتی ہے تو اللہ کے نبی سکھاتے ہیں، ان جیسا کوئی نہیں سکھا سکتا ہے، جیسے پیارے پیغمبر سکھا سکتے ہیں۔ بیمار کی اخلاقیات سکھاتا ہے تو دین سکھاتا ہے، روحانیات سکھاتا ہے تو دین سکھاتا ہے، ایمانیات سکھاتا ہے تو دین سکھاتا ہے، حوصلے بلند کرتا ہے تو دین بلند کرتا ہے۔ فرمایا صاحب ذات الجنب شہید، میری امت کا وہ انسان جو اپنی پسلیوں کی اندرون میں تکلیف کی وجہ سے اور اپنے اس پہلو میں دائیں بائیں کی سائیڈ میں تکلیف کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے، میری امت کا وہ انسان بھی شہید ہوتا ہے۔ آپ نے ان کے ورثاء کو یہ حوصلہ دیا، یہ دلاسا دیا۔ شہید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو وہ حقیقی شہید ہے جو میدان جہاد میں زخم سہتا ہے، گردن کٹواتا ہے، خون کے فوارے پھوٹتے ہیں، اعلائے کلمت اللہ کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے، جس کی روح کو اللہ اپنے عرش کے نیچے جو سبز رنگ کے پرندے ہیں ان کی چونچوں میں ڈال کے اسے جنت کے میوے کھانے کے لیے آزاد کر دیتے ہیں۔ شہید کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی شہید ہے، وہ اس کا اصل پروٹوکول ہے، اور یہ جو ان بیماریوں میں فوت ہو جائیں اللہ ان کو اعزازی طور پہ شہید والا مقام و مرتبہ دے دیتے ہیں۔ ان کی روحوں کو بھی ایسے ہی آزادیاں ملتی ہوں گی، کیونکہ بیماری کی قیدوں میں رہے، تکلیف کی قیدوں میں رہے، سانس کی تکلیفوں میں رہے اور بیماری کی مشقتوں میں رہے۔ اس میں اگر انسان نے صبر کیا، اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جس کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے اگر وہ صبر کرے فَلَهُ الصَّبْرُ تو اسے صبر کا ثواب ملے گا، اور جو گھبرا جائے، واویلے کرے، شکوے کرے، رب کی شکایتیں کرے تو اس کی قسمت میں شکوے شکایتیں ہوں گی، ثواب نہیں ملے گا۔ صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، اعلیٰ ایمانیات کے ساتھ جینے کا انداز سیکھو، جینے کا انداز سیکھو۔ الحمدللہ میں نے اپنے کچھ ایسے شاگرد دیکھے ان دنوں کے اندر جن کے والد محترم 70 سال سے اوپر، جن کے والد محترم 60 سال سے اوپر، یہی علامات، سانس کی شدید تکلیف اور اس طرح کی علامتوں کے اندر رب کے پاس چلے گئے۔ ان کو یہی سمجھایا، دیکھنا خوف کھا کے ماں باپ کو لاوارث نہ چھوڑنا۔ سنبھالا، الحمدللہ کوئی 20 دن گزر چکے ہیں، سارے کے سارے گھر والے خیریت سے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ احتیاط نہ کریں،
ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ کسی کو لاوارث نہ چھوڑیں، کسی کو لاوارث نہ چھوڑیں۔ احتیاط کے انداز آپ کو بتا دیے نا، اگر وہ نوجوان ہے، یہ افورڈ کر سکتا ہے کوارنٹائن کر لے، یہ افورڈ کر سکتا ہے آئسولیٹ کر لے، تو اس کا اخلاقی فرض ہے، پھر وہ قربانی دے۔ اگر وہ بیچارہ معذور ہے، اپاہج ہے، وہ چند منٹ بیٹوں کے بغیر، بیٹیوں کے بغیر نہیں گزار سکتا، معصوم بچہ ہے، تو آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ سب کو ایک لاٹھی کے ساتھ ہانکنا چاہتے ہیں اور خوف کو اتنا پھیلانا چاہتے ہیں کہ میتیں تڑپتی رہیں، کوئی ان کے پاس نہ جائے۔ بچ جاؤ گے کہاں تک؟ انسانیت کے جنازے تو نہ نکالو، آگے بڑھیے۔ اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مریضوں کے حقوق بیان کیے، ان میں سب سے پہلا ایک حق میں نے تفصیل سے رکھا، مریض کی عزت کی جائے، اس کے احساسات کا خیال کیا جائے، اس کے علاج کا انتظام کیا جائے۔ فرمایا تداوؤ، اللہ کے بندو علاج کروایا کرو۔ ما انزل اللہ من داء الا وانزل له شفاء، جب بھی کوئی بیماری آتی ہے اللہ نے اس کی شفا بھیجی ہوتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، ہم اس کو ڈسکور نہ کر سکیں، اس تک پہنچنے میں کوئی وقت لگ جائے یا اس کے لیے مزید ریسرچ اور تحقیق کی ضرورت ہو۔ مریض کا تیسرا حق، اس کی تیمارداری، اس کی عیادت، اس کی بیمار پرسی، اس کی فضیلت آپ نے اس قدر بیان فرمائی۔ فرمایا جب کوئی شخص کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اگر صبح کے وقت نکلتا ہے، صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اور اگر شام کسی بیمار کو پوچھے تو صبح تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، اور سنن نبی داؤد کی ایک اور حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، خرج معه 70,000 ملک، جب وہ گھر سے نکلتا ہے اکیلا نہیں نکلتا، اس کے ساتھ 70,000 فرشتہ بھی نکل پڑتا ہے۔ یستغفرون له، سب کہتے ہیں اللہ یہ بیمار کو پوچھنے جا رہا ہے تو اس کو معاف کر دے، یہ بیمار کو پوچھنے جا رہا ہے تو اس کو معاف کر دے، یہ بیمار کو پوچھنے جا رہا ہے تو اس کو معاف کر دے۔ اگر 70-80 سال 60 سال کا میرا باپ، میری ماں کرونا پیشنٹ ہے تو کیا وہ بیمار نہیں ہے؟ وہ کوئی مجرم ہے، وہ کوئی ڈاکو ہے، وہ کوئی قاتل ہے جس سے نفرت پھیلائی جائے؟ وہ کوئی ایسا انسان ہے کہ اس کو اچھوت قرار دیا جائے اور اس کو لاوارث چھوڑ دیا جائے؟ اس کو بھی اگر ایک بیٹا پوچھتا ہے، ایک بیٹی پوچھتی ہے، میرا ایمان کہتا ہے اس کے لیے بھی 70,000 فرشتہ رحمت کی دعائیں کرتا ہے۔ ڈاکٹروں تمہیں بھی مبارک ہو، اگر تم قربانیاں دے رہے ہو، اپنی جانیں دے رہے ہو، حوصلے ہمت کے ساتھ مریضوں کو پوچھ رہے ہو، اگر اس میں تم اپنی نیتوں کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لو، اور صبح شام کوئی ڈاکٹر، کوئی نرس، کوئی اٹینڈنٹ اس نیت سے پوچھے مجھے یہ ثواب مل جائے، تو اس کے لیے ڈیوٹی بھی ہے، اور 70,000 اس نیت کی وجہ سے فرشتوں کی دعائیں بھی ہیں۔ صبح پوچھے تو شام تک، شام کو پوچھے تو صبح تک۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، ناداہ مناد طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا، ایک پکارنے والا پکار کے کہتا ہے تیرا چلنا مبارک، تیرے قدم مبارک، تو اتنے مبارک سفر پہ جا رہا ہے، اللہ تجھے جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خود اللہ اس سے مخاطب ہو کے اس کو یہ الفاظ کہتے ہیں، میرے بندے تیرا چلنا مبارک، تیرے قدم مبارک، تجھے جنت میں جگہ ملے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بیمار کو پوچھنے جاتا ہے، خاض فی الرحمہ
وہ رحمت کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہوتا ہے، اور جب بیمار کے پاس بیٹھ جاتا ہے استقر فیہا، رحمت اس کے لیے اور وہ رحمت کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اس شخص کے لیے اللہ جنت میں ایک باغیچہ تیار کر دیتا ہے۔ یہ تو ایسی سنت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی، کوئی یہودی بھی بچہ بیمار ہوا تھا تو اسے بھی پوچھنے چلے گئے تھے کیا حال ہے آپ کا، کیسے ہیں آپ۔ میں دوبارہ ریمائنڈر دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی بوڑھا ماں باپ میں سے بیمار ہے تو جیسے وہ چاہتا ہے ویسے اس کی عیادت کریں، بے فکر ہو کے کریں، اللہ پہ توکل رکھ کے کریں، لیکن خود آپ احتیاط کریں کہ اس سے جو آپ سائلنٹ کیریئر ہوئے ہیں، آپ پھر عام نہ گھلے ملے لوگوں سے، آپ لوگوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ آپ عام لوگوں کے ساتھ مکس اپ نہ ہوں، تاکہ اگر ان کے جراثیم آپ تک منتقل ہوئے بھی ہیں، آپ کی مجبوری تھی، آپ نے ماں باپ کے لیے قربانی دی، اب دوسری آپ قربانی معاشرے کے لیے دیں۔ آپ مسجد میں پھر ان حالات میں چند دن نماز سے بھی احتیاط کر سکتے ہیں، کرونا پیشنٹ کے تیماردار ہونے کی وجہ سے اور اس احتمال کی وجہ سے کہ اگر آپ سائلنٹ کیریئر ہیں تو علماء نے آج کے اس دور میں متفقہ طور پہ لکھا کہ وہ شخص جو کنفرم کرونا کا مریض ہو، تاکہ معاشرے میں اس کے جراثیم نہ پھیلیں، وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا نہ کرے، وہ گھر میں کرے گا، اللہ مسجد میں آنے کا ثواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر وہ سسپیکٹڈ ہے، مراد یہ ہے کہ اگر وہ کرونا پیشنٹ کی خدمت کے اوپر لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ براہ راست ٹچ میں ہے، تو پھر بھی چونکہ وہ کیریئر ہونے کا احتمال ہے، تو پھر وہ باقی معاشرے سے اپنے آپ کو تھوڑا علیحدہ رکھے، ماں باپ کی خدمت کے لیے وقف رہے، اور اگر وہ خود صحت مند، باقی اس کے اندر علامات نہیں ہیں، ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، پھر وہ احتیاطاً گھر میں رہے تاکہ معاشرے کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں بات کو سمیٹتے ہوئے آخری ایک دو باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے تو اس یہودی بچے کی بھی عیادت کی، بلکہ یہاں تک کہ آپ صحابہ کا امتحان لیتے تھے۔ ایک روز آپ نے پوچھا آج کون ہے تم میں سے جس نے روزہ رکھا؟ جناب ابو بکر نے کہا میں نے روزہ رکھا۔ آج کون ہے جس نے بیمار کو پوچھا؟ جناب ابو بکر میں نے پوچھا۔ تیسرا سوال کون ہے جس نے آج جنازہ پڑھا؟ جناب ابو بکر میں نے پڑھا۔ چوتھا سوال کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ جناب ابو بکر میں نے کھلایا۔ فرمایا چاروں خوبیاں جس میں جمع ہو جاتی ہیں اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ بیمار کو پوچھنا جنت میں داخلے کا انسان کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے۔ آؤ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، بیماروں کے حوصلے بلند کریں، بجائے اس کے ان کو بتائیں اتنے کروڑ مریض ہیں، اتنی موتیں ہو جائیں گی، اتنے جنازے اٹھیں گے، اتنی میتیں ہو جائیں گی۔ یہ کیا خوف کا کاروبار کر رہے ہو؟ یہ کیا خوف کی تجارت کر رہے ہو؟ یہ کیا معاشرے کے اندر سنسنی پھیلا رہے ہو؟ شعور پیدا کرو، شعور پیدا کرو، شعور پیدا کرو، اخلاقیات پیدا کرو۔ سچی بات یہ ہے، جب سے یہ مسئلہ ہے نا، ڈاکٹرز چونکہ کہتے ہیں ہاتھوں سے پھیلتا ہے، میں اکثر بچوں سے مسافہ نہیں کرتا۔ شعور یہ ہوتا ہے میں بچوں سے مسافہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کہ میں ڈرتا ہوں، اس لیے کہ میں سفر پہ ہوں۔ دائیں بائیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے مسافہ نہ کیا جائے وہ ناراض ہوتے ہیں، ان سے ہم مسافہ کرتے بھی ہیں، بعد میں ہاتھ کو سینیٹائز کر لیتے ہیں، بعد میں دھو لیتے ہیں، اخلاقیات بھی رہ جاتی ہیں، احتیاط بھی ہو جاتا ہے، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن بچے میں شعور نہیں، اس بچے سے میں مسافہ اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں میری وجہ سے اس بچے کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سفر کی وجہ سے دائیں بائیں میرے اندر کوئی سائلنٹ کیریئر ہو اور یہ معصوم بچہ میرے ساتھ مسافے کی وجہ سے کسی پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ پھیلتا نہیں پھیلتا یہ اللہ جانتا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں تو ہم ان پہ اعتماد کر لیتے ہیں، یہ ان کا فیلڈ ہے، جس کا جو فیلڈ ہوتا ہے
اس پہ اعتماد کیا جاتا ہے. اور ان لوگوں کو بھی چاہیے جو ایمان کی باتیں ہم بتا رہے ہیں ہمارے اوپر اعتماد کریں, جو میڈیکل سائنس کی باتیں وہ بتاتے ہیں ہم ان پہ اعتماد کریں, جو دین نے اخلاق بتائے ہیں وہ ہم سے سیکھیں, جو دین نے ایمان بتایا ہے وہ ہم سے سیکھیں. ایمان اتنا پختہ رکھیں, لا ادوا ولا طیارہ. اللہ کے پیغمبر نے کہا اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کی کوئی بیماری اپنی مرضی سے کسی دوسرے کو نہیں لگ سکتی ہے. لا ادوا ولا طیارہ. ایمان اتنا کامل رکھیں, مضبوط رکھیں. احتیاط اس لیے کہ ڈاکٹرز جو بتاتے ہیں وہ احتیاط کرنی چاہیے. احتیاط ہمارے دین کا حصہ ہے, ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے. حوصلے بلند کریں. اللہ کے پیارے نبی مرضوں سے ڈراتے نہیں تھے, مریض سے ہمدردی کرتے تھے, مریض کو حوصلہ دیتے تھے, خوف کے حالات میں امیدیں دلاتے تھے. جب راستے پرخطر تھے, جب غربت اور فقر و فاقے تھے, اس دور میں بھی اللہ کے نبی نے جناب عدی سے کہا تھا, عدی ڈرنا نہیں کہ اس دین کی وجہ سے غریب ہو جاؤ گے. عدی یہ نہ ہو کہ میرے صحابہ کہہ رہے ہیں آج راستے پرامن نہیں ہیں, ڈر نہ جانا. عدی ایک وقت وہ آئے گا اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی, آج راستے پرامن نہیں لیکن وہ دور بھی آئے گا کہ ہیرا سے لے کر مکہ تک ایک عورت چلے گی اور اس ہزاروں کلومیٹر کے سفر میں اسے اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. عدی آج غربت سے لوگ مر رہے ہیں لیکن وہ وقت بھی آئے گا. عدی اگر تیری زندگی رہی وہ وقت بھی آئے گا, لوگ سونا چاندی لے کے نکلیں گے اور کوئی ان کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا. عدی آج میرے ساتھیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے لیکن وہ وقت بھی آئے گا. عدی تو دیکھے گا کہ کیسر و کسرا کے خزانے ان کے قدموں کے نیچے ہوں گے. یہ حوصلے ہوتے ہیں, گھبرانا نہیں. وہ وقت بھی آئے گا پہلے کی طرح آمد و رفت ہوگی. وہ وقت بھی آئے گا مصیبتیں ٹل جائیں گی. وہ وقت بھی آئے گا وبائیں ختم ہو جائیں گی. وہ وقت بھی آئے گا رب کریم اپنے بندوں کی توبہ اور انابت کو دیکھ کے ان پہ رحم فرمائیں گے. شفاؤں کا ماحول ہوگا, عام دنوں کی طرح ریل پیل ہوگی, ملاقاتیں ہوں گی. اللہ وہ وقت ہمیں جلدی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.